سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ دنیا کا ایسا حکمران بننا چاہتا تھا جو مرنے کے بعد بھی یونیفارم میں رہے اسے ریٹائر کے لفظ سے نفرت تھی۔ جب اس کا اقتدار سوا نیزے پر تھا تو اس نے دو کام کیے۔ اس نے خود کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا، اور دوسرا اس نے وصیت کی جب اس کا انتقال ہو تو اسے یونیفارم میں پورے فوجی اعزازات کے ساتھ دفن کیا جائے، اور اس کے بعد اسے فیلڈ مارشل کے نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ وہ 16 جولائی 1979 کو عراق کا صدر بنا۔ اس وقت وہ عراقی فوج میں میجر جنرل تھا۔ وہ 24 برس تک مسلسل عراق کا حکمران رہا۔ اس کی ذات ایک ایسا گھنٹہ گھر تھی جس کے گرد 24 گھنٹے اختیار و اقتدار طواف کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میرا جوتا میرا آئین میرا قانون ہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل، اور بعث پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ سارے عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ وہ عراق کا مضبوط ترین شخص تھا، لیکن وہ وردی کو اپنی اصل طاقت کہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، اگر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی قوت مل جائے تو وہ ناقابل تسخیر اقتدار بن جاتی ہے۔ وہ یونیفارم اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا، جس جرنیل کو یونیفارم کے ساتھ اقتدار ملے اسے زندگی میں اقتدار اور یونیفارم میں سے کوئی چیز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا، یونیفارم اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اس نعمت کا کفران کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا تھا، یونیفارم جرنیلوں کے لیے کھال کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو شخص اپنی کھال اتار دے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات درست تھی۔ یونیفارم نے اسے وہ طاقت بخشی جو اس سے پہلے عراق کے کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یونیفارم کی طاقت سے پورا آئین بدل دیا۔ اس نے عراق کا سارا قانون تبدیل کر دیا اس یونیفارم کی مہربانی سے۔ اس کا ہر حکم قانون اور ہر خواہش آئین کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اگر کہہ دیتا کل سے عراق کے تمام شہریوں کی صبح 9 بجے ہوگی، تو اگلے دن یہ حکم قانون کا درجہ اختیار کر جاتا تھا، اور پورا ملک صبح 9 بجے آنکھ کھولتا تھا۔ وہ 2 قسم کی فوجیوں کا سربراہ تھا: ایک ملک کی فوج جس کی تعداد 5 لاکھ تھی اور اس کے پاس ہتھیاریں، توپیں اور میزائل تھے، اور دوسری اس کی ذاتی فوج۔ یہ فوج صدام حسین اور اس کے نظام کی ذاتی محافظ تھی۔ اس فوج کے پاس بیک وقت فوج، پولیس اور عدلیہ کے اختیارات تھے۔ یہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی تھی، اسے سزا سنا سکتی تھی، اور کسی سے اجازت لیے بغیر اس سزا پر عمل درآمد کر سکتی تھی۔ پورے عراق میں صدام کے ہزاروں لاکھوں مجسمے تھے، اور ہر مجسمے میں اس نے فیلڈ مارشل کی وردی پہن رکھی تھی۔ عراق میں کہا جاتا تھا، آپ اپنے گھر کی کھڑکی کھولیں، آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلیں، آپ بازار میں آتے جاتے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں، آپ کی نظر سب سے پہلے صدام حسین کی تصویر یا مجسمے پر پڑے گی۔ کہا جاتا تھا، آپ بغداد میں رہ کر صدام حسین کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے۔ کہا جاتا تھا، بغداد کا ہر بچہ آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے صدام حسین کا شاندار اور باروب چہرہ دیکھتا تھا، اور یہ چہرہ دیکھتے دیکھتے جوان ہوتا تھا۔ صدام حسین اور اس کی یونیفارم عراق کی فضاؤں، عراق کی ہواؤں میں رچی بسی تھی۔ وہ روز وردی پہن کر دفتر جاتا تھا اور سوٹ پہن کر واپس آتا تھا، لیکن اس کی یونیفارم اس کی میزائل پروف گاڑی میں اس کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ وہ یونیفارم کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ صدام حسین کے ماتحت اس کی اس نفسیاتی کمزوری سے واقف تھے، لہٰذا اس کا دھوبی یونیفارم دھونے سے پہلے یونیفارم کو سلوٹ کرتے، استری کرنے والے استری پھیرنے سے پہلے یونیفارم کو سلوٹ کرتے، اور اس یونیفارم کو آگے پیچھے لے جانے والے اسے اٹھانے سے پہلے سلوٹ کرتے۔ اس کا حکم تھا، کرنل سے کم رینک کا کوئی افسر اس کی یونیفارم کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس نے یونیفارم کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے اپنے دھوبیوں، استری کرنے والے ملازموں اور یونیفارم کی ٹیک کیئر کرنے والے خادموں کو اعزازی کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا۔ صدام حسین اور اس کی یونیفارم کامیابی سے چل رہی تھی، لیکن پھر 2003 آ گیا۔ امریکہ نے اتحادیوں کی فوجیں جمع کی اور عراق پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین اور اس کی یونیفارم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جلد ہی دونوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد صدام حسین روپوش ہو گیا۔
سقوط بغداد کے بعد امریکی فوج کی 3rd انفینٹری ڈویژن کا ایک سپاہی ایئرپورٹ کی تلاشی لے رہا تھا تو اسے وہاں ایک شاپنگ بیگ ملا۔ اس بیگ میں ایک یونیفارم تھی۔ اس نے یونیفارم سیدھی کی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ صدام حسین کی وردی تھی۔ یونیفارم کے سینے پر صدام حسین کے تمام فوجی اعزازات اور تمغے سجے تھے۔ سپاہی نے یہ یونیفارم چھپا لی۔ 2003 کے آخر میں یہ سپاہی واپس امریکہ آیا تو اس نے یہ یونیفارم امریکہ کے مشہور نیلام گھر مانین انٹرنیشنل آکشن ہاؤس کو بیچ دی۔ مانین کا شمار امریکہ کے چند بڑے نیلام گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ نیلام گھر پچھلے 30 برس سے کام کر رہا ہے اور اسے فوجی اعزازات اور عسکری باقیات فروخت کرنے کا خصوصی تجربہ ہے۔ اس نیلام گھر نے نومبر 2005 کو یہ یونیفارم آکشن پر رکھ دی۔ نیلام گھر نے اس یونیفارم کی ابتدائی قیمت $5000 طے کی۔ کمپنی نے اس ضمن میں ایک ویب سائٹ بنائی اور اس ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں موجود شائقین کو بولی کی دعوت دی۔ کمپنی کا خیال تھا عراق کے سب سے طویل حکمران اور سب سے بڑے عہدیدار کی یونیفارم کئی لاکھ ڈالروں میں فروخت ہوگی۔ کمپنی کا کہنا تھا وہ یونیفارم کی آکشن سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک حصہ کسی خیراتی ادارے کو دے گی، لیکن کمپنی کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گاہکوں نے صدام حسین کی یونیفارم خریدنے میں کوئی سرگرمی نہ دکھائی۔ یہ کمپنی اس سے قبل ہٹلر کی یونیفارم بھی بیچ چکی تھی اور اسے اس سودے میں کروڑوں ڈالر ملے تھے، لیکن اس مرتبہ انہیں کاروبار میں گھاٹا پڑتا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ صدام حسین کی یونیفارم کی بولی نومبر 2005 میں $40 سے شروع ہوئی تھی اور فروری 2006 میں $16,000 پر آ کر رک گئی۔ آکشن ہاؤس نے بولی آگے لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن 7 ارب لوگوں کی اس دنیا میں انہیں $16,000 دینے والا کوئی شخص نہیں ملا، لہذا کمپنی کو مجبوراً یہ یونیفارم $16,000 میں بیچنا پڑی۔ اگر ہم اس یونیفارم کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو میرا خیال ہے صدام حسین کے فوجی اعزازات پر $16,000 سے زیادہ کی پالش لگی ہوگی۔ $16,000 تو اس یونیفارم کا دھوبی لے لیا کرتا تھا۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو مجھے یونیفارم کی شناقدری پر دلی دکھ ہوا اور میں نے سوچا یہ کس قدر زیادتی ہے جس صدام حسین کی پوری دنیا جانتی ہے۔ آج اس صدام حسین کی یونیفارم کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہ کس کے پاس ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا ایک طرف یونیفارم کا یہ انجام اور دوسری طرف اس یونیفارم کا مالک کپڑوں کے دوسرے جوڑے کو ترستا مر گیا۔ صدام حسین کو سلیپروں کے نئے جوڑے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ میرا جی چاہتا ہے میں مانین انٹرنیشنل کی ویب سائٹ دنیا کے تمام باوردی حکمرانوں کی ٹیبل پر لگوا دوں اور اس کے بعد ان سے عرض کروں سر اخلاق اور اخلاص دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور جو حکمران اس طاقت سے مالا مال ہوتے ہیں ان کا نام ہزاروں وردیوں سے زیادہ دیرپا اور مضبوط ہوتا ہے۔ میں ان سے عرض کروں سر یونیفارم 6 میٹر کپڑے 100 فٹ دھاگے اور آدھا میٹر بکرم کا نام ہوتا ہے اور یہ کبھی انسان کی کھال نہیں بن سکتی۔ انسان زندگی میں بے شمار وردیاں اتارتا اور پہنتا رہتا ہے، انسان کی کوئی وردی اس کی طاقت نہیں بن سکتی۔ انسان کی اصل طاقت اس کا اخلاق، اس کی سچائی اور اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں سر ان کے رومال بھی ہزاروں یونیفارموں سے تکڑے ہوتے ہیں۔ سر ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون اور ان کی سوچ کا ہر زاویہ آئین ہوتا ہے، اور سر دنیا میں ہمیشہ ہمارا کام، ہمارا اخلاص اور ہماری کوششیں ہمیں بڑا بناتی ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے اور ہماری بلٹ پروف گاڑیاں نہیں۔ اور سر حضرت عمر سے لے کر قائد اعظم تک کسی کے تن پر یونیفارم نہیں تھا، لیکن آج وقت ان کی چوکھٹ کو سلام کرتا ہے۔ کیونکہ سر یہ لوگ اپنے ایمان کو اپنی طاقت سمجھتے تھے، یہ لوگ یونیفارم کی بجائے عوام کو اپنی قوت سمجھتے تھے، اور سر یہ حقیقت ہے عوام وہ طاقت ہوتے ہیں جو لیڈروں کو اپنے دل، اپنے دماغ میں زندہ رکھتے ہیں، جو انہیں صدیوں تک پھیلی محبت اور عقیدت دیتے ہیں، اور سر یونیفارم ہمیشہ اتر جایا کرتی ہیں، یہ $16,000 میں بک جاتی ہیں، لیکن سر عقیدت اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کے کردار اور سچائی کو کبھی زوال نہیں آتا، اور سر انسان کا کردار اس کی کھال بھی ہوتا ہے اور ڈھال بھی۔